اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہے، تو بلا شبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ایک آدمی چاہے تو ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہاری اپنی پسند کی عورتوں سے تم نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4، یعنی 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں، 4 تک کی گنجائش ہے، ایک آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدتاً، تو پھر ایک ہی نکاح کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے نہ کرنے کے خوف کے وقت میں، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ میں پہلے نکاح کر کے دیکھتا ہوں اور نہیں ہوا تو کیسے کرے گا، نکاح کرنے کے بعد کیسے دیکھے گا انصاف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نکاح کی بات کہی، کب؟ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے۔ لہٰذا ایک آدمی اپنے آپ کو دیکھے، اپنے حساب کو دیکھے کہ اس کے پاس مال و دولت کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے کتنی گنجائش ہے۔ آج ڈھنگ سے ایک آدمی ایک بیوی کے لیے وقت نہیں دے پاتا ہے اور ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ایک بیوی کی ضروریات پوری کرتے کرتے اس کو پسینہ آنا شروع کرتا ہے، پسینے میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اب اگر دوسری بیوی بھی وہ کر لے تو اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایک آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی عام طور سے دوسری بیوی کے حق کو ضائع کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ پہلا نکاح تو سارے رشتہ دار کر کے لاتے ہیں اور وہ بالکل ایک دم قانونی نکاح مانا جاتا ہے، لیکن دوسرا نکاح چونکہ اس نے اپنی پسند سے کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بارات میں آنے کے لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اس کا ساتھ دینے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ مجھ کو ہی لوگ پھانسی کا پھندا دیں گے کہ تو نے پہلی بیوی کے ساتھ ظلم کروایا، لہٰذا کوئی آدمی اس میں ڈسپلے میں آتا نہیں ہے، اس کو اپنا نام بھی آنے نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا دوسرا نکاح ہمارے معاشرے میں برا مانا جاتا ہے۔ اس میں اس بات میں آپ فرق کریں کہ کیا دوسرا نکاح خود غلط نکاح ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دوسری قوموں کے اثر سے مسلمانوں میں یہ ایک غلط ذہنیت پیدا ہو گئی ہے کہ دوسرا نکاح کرنے والا آدمی برا ہوتا ہے۔ لوگ بھی چائے کی پیالیوں پر جب بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اس کو سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ کون؟ ارے وہ فلاں، کیا ہوا اس کا؟ دوسرا نکاح کیا اس نے۔ تو دوسرا نکاح کرنا گویا ایسا ہے کہ ایک آدمی بغیر نکاح کے کوئی تعلق قائم کرتے ہیں، اس کو اب حد لگائی جائے۔ دوسرا نکاح فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ عام طور سے خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں اس کے لیے بغاوت کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ عورت کبھی اپنے شوہر کے لیے دوسرے نکاح پر راضی نہیں ہو سکتی ہے، اور واقعی یہ بات اپنی جگہ اس کی نفسیات میں ہے، اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے۔ بچوں میں بھی ہوتا ہے، ایک بچے کے بعد جب دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھیے پہلا جو بچہ ہوتا ہے وہ اگرچہ دوسرے بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قسم کی جیلسی، ایک قسم کا حسد اس میں پہلے دوسرے بچے کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی اس کو مارتا بھی ہے، کبھی اس کو ڈانٹتا بھی ہے، کبھی دور جا کے کھڑے ہو کے غصے سے اس کو دیکھتا بھی ہے۔ جب ماں اس کو پیار کر رہی ہوتی ہے، گود میں لی ہوئی ہوتی ہے، تو پہلا بچہ غصہ ہوتا ہے، اس کو رلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ماں پہلے بچے کو جب پیٹتی ہے تو دور جا کے ماں سے بھی ناراض ہوتا ہے، بچے سے بھی نفرت کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کی چاہت کو بٹتا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ ہوتا ہے تو ماں کو دونوں بچوں سے محبت کرنی پڑتی ہے، باپ کو بھی دونوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ یک طرفہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور لوگ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہتے ہیں
بھائی جب دوسرے بچے کا معاملہ ہے تو ایک ہی بچہ بس ہو گیا، ایسا نہیں کرتے ہیں. لوگ ایک سے زیادہ بچے چاہتے ہیں، لوگوں کی تمنا ہوتی ہے. اسی لیے آج بھی بہت سارے لوگ جہاں فیملی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں ان کا بھی نعرہ کیا ہے؟ ہم دو ہمارے دو. وہ بھی ایک نہیں بول رہے ہیں، اور یہ معلوم نہیں آگے جا کے کیا بولیں گے. ہم دو اور ہم کو کچھ مت دو، تو اس طرح کی بھی بات آگے جا کے ہو سکتی ہے. اس لیے کہ آج آدمی اتنا خود غرض ہو گیا ہے، خود ہی سب کچھ کھا پی کے مرنا چاہتا ہے. تو دوسرا نکاح خود غلط نہیں ہے. اگر یہ کوئی آدمی مانتا ہے کہ دوسرا نکاح غلط ہے تو یہ کفر ہے. دوسرا نکاح اگر کوئی کہتا ہے دوسرا نکاح کرنا غلط چیز ہے تو یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز کہا ہے اور خود جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کوئی آدمی غلط کہتا ہے تو یہ آدمی اللہ پر اور رسول پر عیب لگا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو بہت ہی گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ جہالت کی وجہ سے ہے. یہ دوسری قوموں کو دیکھ کر ان کے طرز و اطوار کو دیکھنے کی وجہ سے. یاد رکھیں وہ لوگ دوسرا نکاح نہیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت بڑا عدد ایسا ہے کہ جو دوسرا نکاح کیے ہوئے ہوتا ہے، ایک آفیشیل ہوتا ہے، ایک ان آفیشیل ہوتا ہے، ایک قاعدے کا ہوتا ہے، ایک فائدے کا ہوتا ہے. پہلا نکاح فیملی مانتی ہے، دوسرا نکاح ہوا ہوتا ہے. وہ تعلقات ہوتے ہیں جو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہوتا ہے. تو باقی دوسروں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسا ہوتا ہے. اور اسلام نے دوسرے نکاح کے لیے ایک خانہ رکھا ہے. اگر پہلی بیوی ہے اور اس کو اولاد نہیں ہے اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری معاملہ آگے بڑھے، شوہر چاہتا ہے کہ اس کو اولاد ہو، نسل آگے بڑھے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. یا بیوی کو کوئی بیماری ہو، ایسی صورت میں اس سے تعلق شوہر نہیں قائم کر سکتا ہے تو دوسرا نکاح کرنے کی گنجائش اس کے لیے ہے. ایسی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا بہت مالدار ہیں اور پہلی بیوی کے سلسلے میں شوہر بہت عدل کرنے والا ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے کہ کوئی گھر بس جائے، واقعی کہیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے اور نکاح کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کے مرد پہلی بیوی کے ساتھ ڈھنگ سے انصاف اور عدل نہیں کر پاتے ہیں. دوسری بیوی جب آتی ہے تو دونوں پر تو ظلم کرتے ہی اپنے آپ پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے میں عام طور سے مردوں کے لیے مشورہ دوں گا اس سلسلے میں کہ وہ جب تک کہ پہلی بیوی کو راضی نہیں کرتے ہیں اور اس کی سمجھداری کا پورا اعلانیہ طور پر وہ اپنی سمجھداری کا اظہار جب تک کہ نہیں کرتی ہے، اور جب تک کہ یقین نہ ہو کہ ہر اعتبار سے دونوں کا معاملہ حل ہو جائے گا، جب تک کہ یقین نہ ہو وہ دوسرا نکاح نہ کرے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں فون پہ بھی کہ کیا پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ تو ان کو جواب میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ شریعت میں تو ضروری نہیں ہے، لیکن مصیبت سے بچنے کے لیے ضروری ہے. کیونکہ ایک آدمی جب چھپ کے نکاح کرتا ہے، بعد میں جو اس کو حیران کیا جاتا ہے، پہلے بیوی حیران کرتی ہے، پہلی بیوی، اور اس کے بعد سارے رشتہ دار اس کو بیچ میں بٹھا کے گول دائرہ بنا کے اس کا سب مل کے حساب لیتے ہیں، کیا کیا، کیوں کیا ایسا، اور وہ پھر ایسا اپنی صفائی دیتا ہے گویا کہ بہت بڑی غلطی اس نے کی ہے. پھر اس کے بعد دوسری بیوی کا حق وہ ادا نہیں کر پاتا ہے. اس کو پہلی بیوی کا جو کرائم کیا ہے اس نے، اس کو خوش کرنے کے لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کو زیادہ چیزیں دینی پڑتی تاکہ کسی طرح سے یہ ایڈجسٹ ہو جائے، اس کا غصہ کم ہو، اس کا ٹینشن نیچے آئے. اب اس میں دوسری بیوی ناراض ہوتی ہے کیونکہ وہ جان رہی ہوتی ہے کہ دوسری بیوی کا بھی حق ہے. اب وہ بتاتی ہے کہ دیکھیے آپ ان کو پہلی بیوی کو وقت دے رہے، مجھ کو نہیں، پہلی بیوی کو آپ ہدیہ دے رہے، مجھ کو نہیں، تو دوسری بیوی بھی پریشان کرنا شروع کرتی ہے. اب وہ سوچتا ہے یہاں جاؤں تو مصیبت، وہاں جاؤں تو مصیبت. وہ جا کے ہوٹل میں بیٹھتا ہے دوستوں کے ساتھ، چائے کی پیالی پر پیالی پیتا ہے. دوست جب جانے لگتا ہے چلو میں جاتا میرے گھر کو، تھوڑی دیر اور بیٹھ، ابھی تو 12 بجے ہیں. وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پہلی بھی سو جائے، دوسری بھی سو جائے اور کسی طرح سے وقت ختم ہو جائے. یہ ایک زندگی ہے، یہ قید خانہ ہے.
اس لیے کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ دوسرا نکاح کرے، بلا شبہ یہ جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ لیکن ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر 4 تک کی گنجائش رکھی ہے تو وہیں اینڈ میں وارننگ بھی دی ہے، صرف 4 کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وارننگ ہوئی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو ڈر ہے کہ تم دونوں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پہ جمے رہو، ایک ہی تمہارے لیے صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو لازم کیا ہے اس آدمی کے لیے جو عدل نہیں کر سکتا ہے، جو عدل نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہی بات اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی شوہر اگر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا ہے، پہلے نکاح کے لیے بھی لازم نہیں کیا کہ ماں باپ سے پوچھے، لیکن آپ سوچئے آپ کی اولاد اگر گھر پہ کسی کو لے کے آ جائے، ماں باپ ابھی بیٹھے ہیں کہ بیٹا آئے گا، اور بیٹا آیا تو کسی عورت کو لے کے آیا گھونگھٹ میں، کیا ہے یہ؟ کہ یہ آپ کی بہو ہے؟ ارے ایسا کیسے شادی کر کے آ گیا، ہم کو بتایا بھی نہیں، ہم ابھی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں، ماں باپ کو بھی نہیں بتایا۔ وہ کہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ سے پوچھے۔ ولی کس کا ہوتا ہے؟ لڑکی کا ہوتا ہے۔ گواہ کون ہے؟ گواہ دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ نکاح کون پڑھایا؟ قاضی صاحب۔ مہر میرے جیب میں تھے پیسے، 4-5 ہزار پہلی تنخواہ میں دے کے آ رہا ہوں مہر میں، ہو گیا نکاح۔ اس میں باپ کی اجازت کا تذکرہ ہی نہیں ہے لڑکے کے لیے۔ اب آپ کا بیٹا اگر ایسا کرے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی، کتنا اسلام پہ عمل کیا تو نے، آ بیٹا، گھر سے نکال دیں گے اس کو۔ تو ماں باپ یاد رکھے، مرد یاد رکھے کہ اگر اس کا بیٹا ایسا کر کے آئے تو کیا ہوگا، برا نہیں لگے گا اس کو۔ تو وہ خود سوچے کہ گھر میں لے کے آ گیا دوسری بیوی کو، اور پہلی بیوی اگر پوچھے تو کہے اسلام میں ضروری تھوڑی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تعلقات جو ہوتے ہیں یہ بھی اہم چیز ہے، صرف لوگوں کو شریعت کی دلیلیں بتا کر لوگوں کو چپ کرانا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ دلوں کا خیال رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا، اور سماج معاشرے میں لوگوں کو لے کر چلنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سیٹ کرے، اور سب سے پہلے بیوی کا موڈ سیٹ کرے، ورنہ جب اپسیٹ ہو جائے گی پہلی بیوی تو یاد رکھیے پھر زندگی بھر وہ، اور جب خاص طور سے بچے بڑے ہوں گے تب تو خوب ستائے گی اس کو۔ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں عورتیں خوب اچھا اس کو جانتی ہیں، جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور باپ کے کندھے اور بچوں کے کندھے دونوں ملنے لگ جاتے ہیں، اب اگر باپ شرارت کرتا ہے تو بیوی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بیوی کے اشارے پر بچے باپ کو کونے میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ عام دنیا کا قاعدہ ہے۔ لہٰذا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے اپنے حال میں فیصلے لے۔ یہاں پر یہ ساری بیویاں ایسی نہیں ہوتی ہیں، عام طور سے ایسی ہوتی ہیں۔